السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ایک انجینئر مرزا علی، نیا نویلا انجینئر مرزا علی، مقلدوں کی روش اختیار کیے ہوا انجینئر مرزا علی، جس کا تعارف آپ کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کافی ویڈیو آڈیو دیکھ چکے ہوں گے۔ آئیے اس کی روش کو ہم بتاتے ہیں کہ اسے ائمہ کے اقوال نہیں سمجھتے، اسے اہل حدیث علماء کی باتیں نہیں سمجھتی، اور یہ لوگوں کو دھوکہ مغالطہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل حدیث علماء سے سیکھتا ہوں، شیخ ابو یحییٰ نور پوری سے سیکھتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس جھوٹے کذاب کی زبانی آپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ شیخ کفایت کو کیا مانتا ہے۔ اس کو تو میں ترجمہ ہے وہ بخاری کا جو آنانا ہے نا وہ مقبول ہے۔ ایسے تم رضوان کو دھوکہ دے سکتے، یہاں تمہاری بہت پڑھائی لگاؤں اس پر، ابھی تمہاری بہت مزہ آئی۔ سمجھے نہیں؟ تم سفیان الثوری کے صحیح اوپر عین کو تو صحیح عین پر اجماع ہے، اس کو تو میں کفایت اللہ سلام علی حافظ اللہ تعالیٰ سے بھی ثابت کروں گا۔ سنو نا، آئی بات سنو سنو نا، نہیں؟ تمہیں لیکن تم نے جو یہ سنا آپ نے، اس جھوٹے کذاب شخص نے شیخ کفایت اللہ ثناء علی حافظ اللہ کا نام لیا، حافظ اللہ بولا، اور کہا کہ میں شیخ کفایت حافظ اللہ، یعنی یہ مانتا ہے عالم، اور ثابت کر رہا ہے، مطلب یہ مانتا ہے، لیکن یہ مانتا بھی ہے، یہ سب جھوٹ بول رہا تھا۔ آئیے ابھی فیصلہ ہو جائے گا، جب ہم ثابت کریں گے تو یہ کذاب کیا نکلے گا؟ جھوٹا، جو مانے گا نہیں۔ دیکھیے یوٹیوب کے چینل پر اس جاہل نے ایک چیلنج واپس کیا، جب ہم نے اس کو بتایا کہ اس نے شیخ کفایت کا نام لے کے جھوٹ بولا تھا اور اس میں دلائل دیے تھے کہ سفیان الثوری کی ان والی روایت پر اجماع ہے، بالاتفاق مقبول ہے، وہ قلیل التدلیس ہے، اس میں سماع کی صراحت نہیں ہوتی، نے شیخ کفایت کا نام لے کے جھوٹ بولا تھا، تو اس ویڈیو پہ جا کر اس نے کمنٹس کیا کہ پھر جھوٹ بولا، کذاب ہے۔ ابے تو نے امام ذہبی کو پیش کیا تھا جس پر تیرے جنازہ نکل گیا، تو صرف ایک محدث لے کر آئے، تجھے 501 روپے انعام، پتہ چل گیا ہمارے نزدیک تیری اوقات صرف 1 روپے کی ہے، اور زیادہ بولا تو وہ بھی نہیں، لفاظی بند کر اور کال کر لے، پھر سے تیری کھجلی نہیں مٹائی تو کہنا، اور یاد رکھنا صرف ایک محدث جس نے یہ کہا ہو کہ سفیان الثوری کا انانا مقبول ہے بنا سماع کے۔ محترم ناظرین اکرام، دیکھا آپ نے کہ اس نے ایک چیلنج کیا ہے کہ ایک محدث پیش کرے جس نے سفیان الثوری کے انانا کو حجت ہے، انانا قبول ہے، اس پر اجماع نقل کیا، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کو پیش کر دیا تھا کہ شیخ کفایت اللہ ثناء علی نے باقاعدہ اس پر امام ذہبی کا قول نقل کیا اپنی کتاب میں، اور بتایا ہے کہ سفیان الثوری کا انانا مقبول ہے، اس پر سب کا اتفاق اور وہ ہے، لیکن یہ اس نے شرط کیا لگایا ہے مقلدوں کی روش پر چلتے ہوئے، جیسے مقلدوں کے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی سینے پہ ہاتھ باندھنے کی حدیث بخاری میں ہے، تو وہ کیا بولتے ہیں کہ حدیث میں سینے کا لفظ دکھا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، کسی ڈھکی چھپی نہیں، یہ مقلدانہ روش ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سفیان الثوری کے انانا مقبول ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، تو یہ بھی مقلدوں کی روش پر چل کر کیا کہتا ہے کہ نہیں، انانا مقبول ہے، یہ لفظ دکھاؤ۔ یہ اس سے پتہ چلا کہ اس جاہل کے نزدیک بھی مقلدوں کا اصول چلتا ہے کہ صراحت ہوگی تو مانا جائے گا، مانوی طور پہ نہیں لیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے ہمارے وہاں آیت حدیث قول صراحت کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے آیت حدیث قول مانوی طور پر، تو مانوی طور پر بھی لیا جاتا ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ بخاری کی جو روایت ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پر سینے پر رکھو، وہ سینے والی روایت ہے، کیونکہ مانوی طور پر وہ سینے پہ آتا ہے۔ اب یہ تو اہل حدیث بولتا ہے، لیکن اہل حدیث علماء کا نام لیتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے چھپا ہوا مقلدوں کی روش پر۔ اب اس نے کہا تھا کہ سفیان الثوری کے انانا مقبول ہونے پر ایک محدث کا قول پیش کرو، انعام دے گا، اس کی اوقات نہیں ہے اور اس نے وہ جو 1 روپے والا جملہ چرایا ہے وہ میرا ہی چرایا ہے، وہ میں ہی بولتا ہوں کہ تیری اوقات 2 روپے کی نہیں ہے، اور مہنگائی بڑھنے کے بعد بھی تیری اوقات 2 روپے ہی ہے، اوقات نہیں بڑھی، تو اس نے وہ میری اسٹائل میری نقل مار کے 1 روپے کر لیا ہے، کیونکہ اس کی اتنی اوقات ہے کہ یہ میری ہی اسٹائل مار سکتا ہے، اور یہ آڈیو ریکارڈنگ میں بھی میری اسٹائل مار کر آیا ہے۔ اب آئیے دیکھیے فضیلت تو شیخ محفوظ الرحمن فیضی انوار البدر جو کتاب چھپی ہے اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، شیخ کفایت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں
کہ اب اس کتاب سے استفادے کا موقع ملا ہے، جس کے بعد بجا طور پر میرا جو تاثر ہے وہ یہ کہ آپ کی شخصیت میں حافظ زبیر علی زئی کا بدل ہی نہیں، نعم البدل پا رہا ہوں۔ آپ سمجھے، یہ عمران جاہل زبیر علی زئی کو محدث مانتا ہے، اور اتنے بڑے شیخ حدیث کے ماہر محفوظ عمران فیضی شیخ کفایت کو کیا کہہ رہے ہیں کہ حافظ زبیر علی زئی کا بدل نہیں بلکہ نعم البدل پا رہا ہوں۔ اگر زبیر علی زئی محدث ہیں تو یہ ان سے اچھے محدث ہیں۔ ایک چیز اب اسی کتاب میں شیخ کفایت نے جب یہ بات پیش کی ہے کہ سفیان بن سعید حجت اور ثبت ہے، سب کا اتفاق ہے، باوجود اس کے کہ ضعفا سے تدلیس کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس ذوق نقد کی صلاحیت ہے۔ جو شخص کہے کہ مدلس سے کذابین سے روایت کرتے ہیں، ایسے شخص سے کوئی قول نہیں۔ اس کو نقل کرنے کے بعد امام ذہبی کا قول، شیخ کفایت اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ سفیان ثوری کے ضعفا سے تدلیس کرنے کے ساتھ ان کے حجت اور ثبت ہونے پر سب کا اتفاق نقل کیا ہے، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ سفیان ثوری کے عنعنہ کے حجت ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے آڈیو میں سنا تھا، اس نے کہا تھا کہ شیخ کفایت اللہ ثناب علی حفظ اللہ سے یہ ثابت کرے گا۔ اب جب شیخ کفایت اللہ ثناب علی حفظ اللہ ثابت کر رہے ہیں کہ امام ذہبی کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ سفیان ثوری کا عنعنہ حجت ہے، یہ کیوں نہیں مانتا؟ یہ کیوں اس میں کیل کال نکالتا ہے؟ کیوں ہیلے بہانے نکالتا ہے؟ کیوں تعویلات کرتا ہے؟ پتہ چلا کہ یہ اہل حدیث علماء سے سیکھنے کا ڈھونگ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب ہے، نہیں مانتا۔ اچھا، اب مزہ آئے گا کہ دیکھیے وہ جاہل اس قول کی تفسیر کیسے کر رہا تھا کہ جب ہم نے اس کو ایک قول پیش کیا تو کیا کہتا ہے کہ سفیان بن سعید حجت و ثبت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، عمران جاہل یعنی، اور اس کے بعد جو امام ذہبی کہہ رہے ہیں نا، باوجود اس کے کہ وہ ضعفا سے تدلیس کرتے ہیں، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلا جملہ الگ ہے اور دوسرا جملہ الگ ہے، وہ امام ہے، محدث ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، اور یہ ضعفا سے تدلیس کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ اتنا بڑا جاہل ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، پتہ نہیں کن جاہلوں کے پاس بیٹھ کے علم سیکھ رہا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جملے کا تعلق پہلے جملے سے نہیں ہے۔ اس کو ائمہ کے اقوال نہیں سمجھتے متقدمین کے، تو کم سے کم آج کے دور کے اہل حدیث علماء کے اقوال سمجھ لے۔ شیخ کفایت بتا رہے کہ یہاں عنعنہ حجت ہونے پر امام ذہبی اتفاق نقل کر رہا ہے، اور جملے کا تعلق اسی سے ہے کہ ان کے ثبت، حجت اور ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ کیوں اتفاق ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ضعفا سے تدلیس کرتے تھے اسی پر تو حجت و اتفاق ہے، ورنہ کس بات پہ حجت اتفاق ہوگا؟ تو یہ جملہ اسی سے ملا جلا ہے، لیکن وہ جاہل اس جملے کو الگ کر دے رہا ہے، اس کو الگ کر دے رہا ہے، اور پھر مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ جیسے مقلدین کرتے ہیں کہ سینے کا لفظ دکھاؤ، عنعنہ کا لفظ دکھاؤ۔ تو ان جاہلوں کو بتاؤ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صراحت کے ساتھ وہ لفظ آئے، معنوی بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کا جنازہ امام حاکم کے اس قول سے نکالتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں امام حاکم کا یہ قول، اگر اس قول کو آپ پڑھیں گے تو میں اس کا ترجمہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ جاہل کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شیخ کفایت نے آگے کیا بتایا۔ یہ امام حاکم کے قول کا وہ ترجمہ ہے۔ کیا کہتے ہیں امام حاکم کہ فی نفسی ثقہ و مقبول ہے، امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان سے حجت پکڑی، باوجود اس کے کہ انہوں نے سینکڑوں مجہول راویوں سے منکر روایت بیان کی، یعنی باوجود اس کے کہ وہ ضعفا سے تدلیس کرتے تھے، جیسا امام ذہبی نے کہا یہ ثقہ حجت ہے، ثبت ہے، اس پر اتفاق ہے، باوجود ہے کہ مجہولین سے تدلیس کرتے تھے۔ یہاں پر بھی امام بخاری کا اصول یہی امام حاکم بیان کر رہے ہیں کہ وہ امام بخاری نے ان سے حجت پکڑی ہے، باوجود یہ کہ انہوں نے سینکڑوں مجہول راویوں سے منکر روایت بیان کی۔ یہ دو جملے ایک ہی ہیں۔ امام ذہبی جو بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام سفیان ثوری ثبت حجت ہے، سب کا اتفاق ہے، باوجود کہ وہ ضعفا سے تدلیس کرتے تھے۔ یہ ضعفا سے تدلیس کرنے پر ہی عنعنہ آتا ہے، ورنہ عنعنہ آئے گا نہیں۔ اس گدھے کو نہیں معلوم، وہ اس دو جملوں کو الگ کر دے رہا تھا۔ اب ہم نے ایک تو امام ذہبی محدث سے پیش کیا، دوسرے وہ محدث جو زبیر علی زئی سے بہتر اور بڑھیا ہیں اور بڑے ہیں، آج کے دور کے ہونہار محدث شیخ کفایت سے پیش کیا، تیسرا امام حاکم سے وہ اصول پیش کیا جملے کے ساتھ کہ یہ باوجود بر کے جب بولا جاتا ہے تو پہلے جملے سے ہی اس کا تعلق ہے۔ آئیے اب ہم امام ذہبی کا ایک اور قول آپ کو دکھاتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں کہ جاہل اگر یہی بات ہے تو پھر تو یہاں کیا مراد لے گا؟ امام ذہبی کیا فرماتے ہیں؟ امام ذہبی نے اسے حافظ حدیث کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ حافظ حدیث، اور فرمایا اس سے کم خطائی ہوئی ہے۔
اب حافظ حدیث اور اس سے کم خطائیں ہوئی ہے، تو یہ جو جملوں کا تعلق ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ یعنی یہ وہ حافظ ہیں کہ حدیث کے حافظ تو ہیں، اگرچہ ان سے خطائیں ہوئی ہے لیکن کم ہے، لیکن دونوں جملے کا تعلق ایک ہی ہے، لیکن یہ جاہل۔ اچھا یہ دیکھیے ایک جملہ اور حافظ ابن حجر کا، حافظ ابن امام ذہبی کا، امام ذہبی کہتے ہیں وہ عالم ہے اور غلطی کرتے تھے۔ اب کوئی بول دے نہیں وہ عالم تو ہے، یہ الگ بات ہے، وہ غلطی کرتے تھے الگ بات ہے۔ ارے گدھے انسان، وہ ایک ہی بات ہے، وہ یہ بات بتانے کے بعد ہی بول رہے ہیں کہ وہ عالم ہے، کب غلطی کرنے کے بعد بھی۔ تو امام سفیان ثوری حجت ثبت ہیں، سب کا اتفاق ہے، باوجود یہ کہ مدلسین تدلیس کرتے ہیں، اس جملے کا تعلق اسی سے، اور تدلیس اور ان کا صیغہ وہیں آتا ہے۔ اب اتنا بڑا جاہل ہے کہ ضعفہ سے تدلیس کرنے پر ہی ان کا صیغہ آتا ہے، اب پھر بھی بول رہا ہے کہ انانا حجت ہے بتا۔ ارے یہ مانوی قول ہے، ضروری نہیں کہ سرحد کے ساتھ جو تیری عقل میں نہ آئے، تیرا جو اوپر کا مالا خالی ہے جس میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف بجتے رہتا ہے، اس میں نہ آئے، تو ضروری نہیں ہے کہ تیرے میں نہیں آئے تو سب کے اس میں نہیں آئے۔ تو امام ذہبی کا وہ قول پھر سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ سفیان ثوری ثبت ہے، حجت ہے، سب کا اتفاق ہے، باوجود یہ کہ وہ ضعفہ سے تدلیس کرتے ہیں، اس کے یعنی ضعفہ سے تدلیس کرنے کے باوجود ہی وہ حجت اور ثبت ہے اور سب کا اتفاق ہے، یعنی ان کے انانب، اور دونوں شیخوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ کس نے؟ شیخ کفایت نے، آپ دیکھیں ان کی کتاب میں، اور کہ محدث ایک نہیں دو ہو گئے اور اجماع نقل ہو گیا۔ اب یہ جس کے پاس بیٹھ کے سیکھتا ہے ان کو نہیں سمجھتا تو یہ ان کا قصور ہے، ان کو نہیں آتا یہ ان کا قصور ہے، وہ اس کو نہیں سمجھا پا رہے یہ ان کی غلطی، ہماری غلطی نہیں۔ ہم نے اس کے اصول، ہم نے اپنے اصول اس کے سوال کا جواب دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ امام ذہبی نے سفیان ثوری کے انانا کو مقبول کہا ہے، اجماع نقل کیا ہے، حجت ہے، ثبت ہے۔ اگر اس کے بعد پھر بھی یہ نہ مانے تو یہ محدثین کی محنت پر پانی پھیرنے والا، یہ صحیحین پر حملہ کرنے والا، یہ محدثین کے اتفاق اور اجماع کا انکار کرنے والا کسی بھی صورت میں اہل حدیث نہیں ہو سکتا، بلکہ انجینئر مرزا علی کا ٹولہ ہے، اور جو اہل حدیث میں گھسا ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ حق جماعت ہے، اس میں گھسنے پر کان مروڑ کر اصلاح کر دی جاتی ہے اور پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان جاہلوں سے، ان کم عقلوں سے جماعت اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، آمین۔